آج جو کینیا کے اخبار ہیں انہوں نے تو جس طریقے سے ان کو بنایا، ہائی لائٹ کیا، پورا پیج جو ہے یہ ارشد شریف پر ہے، سب کچھ ہے. اور اگر آپ دیکھتے ہیں ہمارے اخبارات اور جو صحافت کے چیمپئن ہیں ان کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو ڈھونڈنے سے بھی فرنٹ پیج پہ خبر نہیں ملتی. آج میں دیکھ رہا تھا، اگر ہمارے پروڈیوسر صاحب، کہ جو کینیا کے اخبار ہیں انہوں نے تو اس کو کیا سارا جس طریقے سے ان کو بنایا، ہائی لائٹ کیا، اور یہ دیکھیں آپ، لیکن پورا پیج جو ہے یہ ارشد شریف پر ہے، سب کچھ ہے. اور اگر آپ دیکھتے ہیں ہمارے اخبارات اور جو صحافت کے چیمپئن ہیں ان کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو ڈھونڈنے سے بھی فرنٹ پیج پہ خبر نہیں ملتی. یہ مجھے دکھا دیں کہاں پر آپ کو پتہ چلے گا، نیشن میں کہاں پر ہے، نیوز میں کہاں پر ہے، ڈان میں کہاں پر ہے. بڑے بڑے چیمپئن ہیں، جگادری ہیں. یہ ٹریبیون پہ کہاں پر ہے یہ خبر؟ اور یہ آپ دیکھیں سنگل کالم، اس طرح یہ ٹریٹمنٹ ہے. تو ہو جو جہاں پر یہ قتل ہوا وہاں پر ٹریٹمنٹ. ملینا کیا کہیں گی؟ یہ جو کل آپ ارشد شریف صاحب کے گھر پر تھے تو ان کی والدہ نے ایک اور بات کی، جتنے بھی صحافی وہاں پر موجود تھے، کہ آپ لوگ اپنے لیے کھڑے ہوں، سب مل کر کھڑے ہوں. اگر آپ لوگ کھڑے نہیں ہوں گے تو آج ارشد شریف ہے، کل کو کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اسی کا ایک آپ کو نظر آتی ہے، جو ڈسکریمنیشن آپ کو نظر آتی ہے، یہ جو آپ کو لگتا ہے چھوٹے چھوٹے انہوں نے سائڈ پہ سٹوریز لگائی ہوئی ہیں، یہ ایک ایجنڈے اور اس کے تحت لگائی ہوئی ہیں. لیکن اس سے پہلے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی سمیع صاحب کہ جو مریم نواز صاحبہ نے بات کی ہے، آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں یہ ان کی تربیت نظر آتی ہے. اور نظر یہ آتا ہے کہ وہ بیسیکلی کس طرح کا اسٹیٹ آف مائنڈ رکھتی ہیں. وہ بدلے سے آگے تو کچھ سوچ ہی نہیں سکتی. میرے خیال میں ان حالات میں انہیں یہ والی ٹویٹ تو بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے تھی. ایون جیسے کہ آپ نے کہا کہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ یہ بول رہے تھے کہ آپ اسے ڈیلیٹ کر دیں، لیکن پھر بھی آپ یہ دیکھیں ان کا کیا اسٹیٹ آف مائنڈ ہے کہ وہ کتنا زہر لگتی ہیں ارشد شریف کے لیے، یا ہم ان سارے صحافیوں کے لیے، یا ان سب لوگوں کے لیے، یا عوام کے لیے جو حق اور سچ کی بات کرتے ہیں. پھر تو اس کا مطلب وہ عوام کے خلاف ایک بغاوت کر رہی ہیں نا. بہت سے لوگ اس چیز کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کا بیانیہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، ان کی نظر میں تو ٹھیک ہے. تو وہ کیا کریں گی ان سب کے ساتھ؟ سب کو مار دیں گی؟ سوال تو یہاں پر یہ بھی اٹھتا ہے نا سمیع صاحب. بالکل اٹھتا ہے سوال. اور جہاں تک آپ نے جوڈیشل کمیشن میں صاحب پاکستان کی ایک ہسٹری رہی ہے، آپ دونوں زیادہ بہتر جانتے ہیں اس کے اوپر کہ جوڈیشل کمیشنز کے ساتھ کیا ہوتا ہے. جو بھی انکوائریز ہیں وہ کبھی بھی سامنے پبلک نہیں ہوتی ہیں. اور جیسے کہ کل آپ نے بات بھی کی تھی کہ وہاں کے جو نیوز پیپر ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ جو مرضی کر لیں، ارشد شریف کے قاتلوں کا پتہ نہیں چلے گا. عمران خان صاحب نے آج بہت اہم سوال اٹھائے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان سوالوں کا جواب ملے. آخر عمران خان صاحب نے کس بنیاد پر یہ ان کو کہا ارشد شریف صاحب کو کہ آپ ملک سے چلے جائیں؟ یہاں پر ایسا کیا ہو رہا تھا؟ اور پھر یہ اسٹینڈنگ کمیٹی ہے، ٹھیک ہے، سینٹ کی، جس میں یہ گئی ہوئی ہے ساری، جو ارشد شریف صاحب کا خط ہے یہ بھی گیا ہوا ہے. اور اس میں کہا گیا تھا کہ جی آپ ان کو سیکیورٹی دیں. نہ ان کو سیکیورٹی دی گئی، نہ ان کو کچھ اور دیا گیا. آخر کوئی تو وجہ تھی جس کی وجہ سے ارشد شریف صاحب کو اپنا ملک چھوڑ کے جانا پڑا. آخر وہ کیا وجہ تھی؟ یہ پوائنٹ جو ہے کہ ملک چھوڑ کے جانا پڑا، یہ کوئی اس کو اسٹیبلش کر سکتا ہے راجہ عامر عباس ان لوگوں کے چہرے دیکھ کے، یا ابھی تک جیسے چیزوں کو موو کیا گیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کے حوالے سے کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں یا کوئی فیکٹ فائنڈ کر سکتے ہیں؟ فیکٹ فائنڈز قطعاً نہیں ہو سکتے. فیکٹس فائنڈ تو عیاں ہیں. کہاں سے آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ جناب ارشد شریف کو کس انداز میں چینل سے نکالا گیا، کس انداز میں چینل آف ایئر ہوا، کس انداز میں ارشد شریف صاحب کو کورٹس میں لے جایا گیا، کس انداز میں نہ صرف ارشد کو لے جایا گیا، بہت سے دیگر جس میں آپ بھی شامل ہیں عدالتوں میں لے جایا گیا. عدالتوں میں کس پر کیس کیا بنائے؟ سیڈیشن کا کیس، اکسانے کا کیس، اداروں کے خلاف کیس. آج آپ دنیا میں جب یہ باتیں ہوں گی تو وہ کہیں گے کہ جی پہلے تو آپ یہ بتائیے آپ کے اپنے ملک میں صحافی کے خلاف کتنے کیسز رجسٹر تھے. کیا جواب دیں گے یہ کمیشن والے کہ جی ہم نے کتنے کیسز کے خلاف رجسٹر کیے ہوئے تھے، کتنے کیس ختم کیے، ہم نے اپنے ملک میں اس کو بچانے کے لیے کیا کیا؟ آپ دوسرے کے ملک کو تو چھوڑ دیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.